کی خبروں کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سوئی گیس کی بندش شہر میں ایل پی جی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ مارکیٹ میں ایل پی جی کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں سوئی گیس کی بندش کے حوالے سے۔ سوئی گیس کی بندش شہر میں ایل پی جی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ گھروں میں سوئی گیس کی مسلسل لوڈ شیڈنگ کے باعث ایل پی جی کی مانگ میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ مارکیٹ میں ایل پی جی منمانے نرخوں پر فروخت ہونے لگی۔ شہریوں کے مطابق سرکاری قیمت 304 روپے فی کلو ہونے کے باوجود ایل پی جی 450 سے 550 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے، جس نے گھریلو بجٹ کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ پہلے ہی مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ متوسط طبقے پر ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ مزید بوجھ بن گیا۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایل پی جی کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے اور فوری ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ مہنگائی سے پریشان شہریوں کو کچھ سہولت مل سکے۔ مہنگائی کا نیا طوفان آ گیا۔ 5 کلو کا آٹا 500 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں بھی بلند سطح پر برقرار ہیں۔ میدا، گندم فائن کی قیمت میں استحکام کے باوجود بیکری آئٹمز مہنگی کر دی گئیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ٹرانسپورٹ کرائے بڑھ گئے، جس کے اثرات براہ راست اشیاء خورونوش کی قیمتوں پر پڑنے لگے اور اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا نیا طوفان آ گیا۔ 5 کلو کا آٹا 500 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں بھی بلند سطح پر برقرار ہیں۔ درجہ اول گھی 590 روپے اور آئل 595 روپے فی لیٹر تک پہنچ گیا۔ درجہ دوم گھی 540 اور آئل 545 روپے، جبکہ درجہ سوم گھی 470 سے 475 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھنے سے اشیاء کی لاگت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نظر ثانی کی جائے اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ میدا، گندم فائن کی قیمت میں استحکام کے باوجود بیکری آئٹمز مہنگی کر دی گئیں۔ بریڈ، برگر، بن، رس، فروٹ کیک سمیت دیگر بیکری آئٹمز کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ لارج بریڈ 20 روپے، اسمال بریڈ 10 روپے فی پیکٹ مہنگی کر دی گئی۔ لارج بریڈ کی قیمت 200 سے بڑھا کر 220 روپے کر دی گئی۔ اسمال بریڈ کی قیمت 110 سے بڑھا کر 120 روپے ہو گئی۔ برگر بن پیکٹ کی قیمت 130 سے بڑھا کر 150 روپے ہو گئی۔ رس کا 200 گرام کا پیکٹ 140 سے مہنگا ہو کر 160 روپے میں فروخت۔ 175 گرام فروٹ کیک کی قیمت 200 سے بڑھا کر 220 روپے کر دی گئی۔ باقر خانی 100 گرام کا چھوٹا پیکٹ 100 سے بڑھا کر 120 روپے کا ہو گیا۔ سادہ روٹی 14 کے بجائے 20 روپے، بیف 800 کے بجائے 1200 روپے فی کلو اور مٹن 1600 کے بجائے 26 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری قیمت 170 روپے ہونے کے باوجود دودھ 230 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ دہی کی قیمت 240 تک جا پہنچی، مرغی بھی پہنچ سے باہر ہونے لگی۔ دودھ اور دہی کی قیمتوں میں من مانا اضافہ جاری ہے۔ شہری شدید پریشان ہیں۔ سرکاری قیمت 170 روپے ہونے کے باوجود دودھ 230 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ دہی کی قیمت 240 تک پہنچ گئی۔ دودھ فروشوں نے سرکاری نرخوں کو نظر انداز کر دیا، قیمتیں خود ہی بڑھا دیں۔ سرکاری طور پر دودھ کی قیمت 170 روپے مقرر ہے، تاہم اوپن مارکیٹ میں یہی دودھ 230 روپے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے۔ دہی کی کوئی سرکاری قیمت مقرر نہ ہونے کے باعث دکاندار من مانی دام وصول کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء مہنگی ہونے سے گھریلو بجٹ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ سادہ روٹی 14 کے بجائے 20 روپے، بیف 800 کے بجائے 1200 روپے فی کلو اور مٹن 1600 کے بجائے 2600 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کو سستا پروٹین مہنگے داموں ملنے لگا۔ مرغی کے گوشت کا سرکاری ریٹ 526 روپے فی کلو مقرر ہے، مگر اوپن مارکیٹ میں ہر دکان کا اپنا اپنا ریٹ ہے۔ شہریوں نے بتایا کہ مرغی کا گوشت ہی ہے جو غریب طبقہ کھا سکتا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 526 کے بجائے 540 سے 550 میں فروخت ہوتا رہا، جبکہ فارمی انڈوں کا ریٹ 246 روپے فی درجن مقرر ہے، مگر اوپن مارکیٹ میں 250 سے 255 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ دودھ، دہی، مرغی اور انڈوں سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کر کے غریب عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ شہر میں الیکٹرک بسیں آپریشنل کرنے کے لیے اہم پیش رفت۔ اورنج لائن میٹرو بس کے تمام فیڈر روٹس پر ای بسیں چلانے کا فیصلہ۔
روٹس پر مزید 200 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ لاہور میں 67 الیکٹرک بسیں پہلے ہی آپریشنل کی جا چکی ہیں۔ لاہور میں ماحول دوست بسوں کے آپریشن سے متعلق اہم پیش رفت۔ پنجاب حکومت نے لاہور میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین کے تمام فیڈر روٹس پر الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور میں اورنج لائن اور میٹرو بس کے فیڈر روٹس کو مکمل کرنے کے لیے مزید 200 الیکٹرک بسیں آپریشنل کی جائیں گی۔ 67 الیکٹرک بسیں پہلے ہی شہر میں چلائی جا چکی ہیں۔ صوبائی وزیر بلال اکبر خان کے مطابق لاہور کو نظر انداز نہیں کیا گیا بلکہ دیگر شہروں کو بھی ترجیحی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پہلی مرتبہ 20 شہروں میں الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں، جن سے یومیہ قریباً 8 لاکھ مسافر جدید سفری سہولیات حاصل کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ رواں مالی سال کے اختتام تک اورنج لائن اور میٹرو بس کے تمام فیڈر روٹس پر بسیں مکمل طور پر آپریشنل ہو جائیں گی۔ لاہور کے تمام روٹس پر الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے مزید 400 بسیں بھی منگوائی جائیں گی۔ لیسکو میں موبائل میٹر ریڈنگ میں جعلی تصاویر استعمال ہونے کا انکشاف۔ جعلی تصاویر سے اوور بلنگ اور لیس بلنگ کی نشاندہی۔ کمپنی نے نوٹس لے کر مراسلہ جاری کر دیا۔ تصاویر میں جعل سازی کی ذمہ داری میٹر ریڈر پر عائد ہوگی۔ لیسکو میں بجلی کے بلوں کے لیے ہونے والی موبائل میٹر ریڈنگ میں جعلی تصاویر استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ جعلی تصاویر سے صارفین کے بلوں میں اوور بلنگ اور لیس بلنگ کی نشاندہی ہونے پر متعلقہ افسروں کو مراسلہ بھجوا دیا گیا۔ کمپنی کے جعلی تصاویر کی مدد سے بجلی کے بلوں کے اجراء پر مبنی مراسلے کے مطابق تصاویر کو آڈیٹرز متعلقہ میٹر ریڈر کو آگاہ کیے بغیر بدل رہے ہیں، جس سے کمپنی کی ریکوری اور لاسز متاثر ہو رہے ہیں۔ مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ تصاویر میں جعل سازی کی ذمہ داری میٹر ریڈر پر عائد ہوگی۔ 20 کلو واٹ لوڈ تک ریڈنگ کی ذمہ داری میٹر ریڈر پر ہوگی۔ اس طرح 20 سے 40 کلو واٹ تک کی ذمہ داری میٹر سپروائزر اور ایل ایس پر ہوگی۔ 40 سے 500 کلو واٹ تک لوڈ ایس ڈی او بطور میٹر ریڈر ذمہ دار ہوگا، جبکہ 500 کلو واٹ سے زیادہ لوڈ کے حامل صارفین کی ذمہ داری ایکس سی این پر ہوگی۔ شدید عوامی رد عمل۔ وزارت پاور ڈویژن کا یو ٹرن۔ نیٹ بلنگ پروجیکٹ کے تحت صارفین سے لائسنس فیس کی وصولی۔ وزارت پاور ڈویژن نے نیپرا کو لائسنس فیس پر نظر ثانی کی درخواست کر دی۔ پہلے 25 کلو واٹ تک صارفین کو مفت لائسنس کی سہولت حاصل تھی۔ سٹی 42 نے نیٹ بلنگ پروجیکٹ کے تحت فیس وصولی کی نشاندہی کی تھی۔ ملک بھر میں نیٹ بلنگ پروجیکٹ کے تحت 16 صارفین سے لائسنس فیس وصولی کا معاملہ۔ وزارت پاور ڈویژن نے 25 کلو واٹ تک لائسنس کے اختیارات واپس ڈسکوز کو دینے کے لیے نیپرا کو نظر ثانی درخواست بھجوا دی۔ وزارت پاور ڈویژن کی درخواست کے مطابق 25 کلو واٹ تک صارفین سے لائسنس دینے کے اختیارات تقسیم کار کمپنیوں کو دیے جائیں گے۔ نیپرا نے 9 فروری کے بعد 1 سے لے کر 25 کلو واٹ تک لائسنس لینے کی منظوری دی تھی، تاہم اس سے قبل 25 کلو واٹ تک صارفین کو مفت لائسنس کی سہولت حاصل تھی۔ سٹی 42 نے نیٹ بلنگ پروجیکٹ کے تحت فیس وصولی کی نشاندہی کی تھی کہ 1 سے لے کر 25 کلو واٹ تک بھی اب فیس ادا کرنا ہوگی۔ اس دوران وزارت پاور ڈویژن نے فیس وصولی کا ملبہ نیپرا پر ڈال دیا تھا، تاہم اب صارفین کی سہولت کے لیے نیپرا کو درخواست دائر کر دی ہے۔ میگا منصوبے کے تحت 3 ارب روپے کی لاگت سے 25 ماڈل دیہاتوں میں بایو گیس پلانٹس نصب ہوں گے۔ پہلی بار گوبر کلیکشن پوائنٹس قائم کر کے گندگی میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ بایو گیس سیل پوائنٹ سے گھروں تک ڈیلیوری کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ پنجاب کے دیہاتوں میں صفائی اور توانائی کا انقلابی منصوبہ ماڈل دیہاتوں میں بایو گیس پلانٹس کی تنصیب کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گوبر سے گیس پیدا کر کے سلنڈرز میں فراہمی ممکن ہوگی۔ منصوبے سے دیہاتوں میں صفائی، روزگار اور سستی توانائی کو فروغ ملے گا۔ میگا منصوبے کے تحت 3 ارب روپے کی لاگت سے 25 ماڈل دیہاتوں میں بایو گیس پلانٹس نصب کیے جائیں گے۔ پہلی بار گوبر کلیکشن پوائنٹس قائم کیے جائیں گے، جس سے دیہاتوں کی گندگی میں نمایاں کمی آئے گی۔ ان پلانٹس سے حاصل ہونے والی گیس کو کمپریس کر کے سلنڈرز میں فروخت کیا جائے گا۔ بایو گیس سیل پوائنٹس بھی قائم کیے جائیں گے اور گھروں تک ڈیلیوری کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ منصوبے کی نگرانی اور آپریشن ولیج آرگنائزیشن کمیٹیاں سنبھالیں گی، جس سے مقامی سطح پر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کر دیا، جو لاہور میں نواز شریف آئی ٹی سٹی میں قائم کیا جائے گا۔ فلم سٹی سے ہزاروں براہ راست بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے گئے اور تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ لاہور سمیت بڑے شہروں میں لین اور لائن کی پابندی یقینی بنانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا۔ لاہور کی اہم شاہراہوں کو ٹریفک کے حوالے سے ماڈل بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران ٹریفک پولیس نے 5 لاکھ سے زائد چلان کیے اور 1 لاکھ سے زائد گاڑیوں کو پکڑا۔
زگ زیگ ڈرائیونگ پر موٹر سائیکل کو 3 دن کے لیے تھانے میں بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسپیکر ملک محمد احمد خان اور وزیر مملکت ملک رشید احمد خان سے اسپیکر ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملک محمد احمد خان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور فاتح خوانی کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسپیکر ملک محمد احمد خان سے ان کی ہمشیرہ اور وزیر مملکت ملک رشید احمد خان سے ان کی بھانجی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیراعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے فاتح خوانی اور دعائے مغفرت کی۔ اس موقع پر وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور طلحہ برقی، ممبر صوبائی اسمبلی ملک احمد سعید خان، ڈاکٹر ملک امیر خان، ملک تیمور احمد خان، حیدر ملک سلطان اور سردار فاروق بھی موجود تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے ملاقات کی۔ صوبے کی ترقی اور مختلف حکومتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب میں جاری ترقیاتی کاموں کو سراہا۔ کہا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار ہر ضلع اور ہر حلقے میں مساوی بنیادوں پر ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ عوام وزیر اعلیٰ مریم نواز کے شکر گزار ہیں جنہوں نے 60 شہروں میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت گزشتہ 70 برس کا سب سے بڑا ترقیاتی پیکج متعارف کرایا۔ سترہ پنجاب پروگرام کی تعریف نہ صرف صوبے بلکہ پورے ملک میں کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں صحت، تعلیم اور سیوریج کے فرسودہ نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے، جبکہ الیکٹرو گرین بسوں کا آغاز ایک انقلابی قدم ہے۔ انہوں نے اسموگ کے خاتمے اور صوبے کو سرسبز بنانے کے اقدامات کو بھی قابل تحسین قرار دیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے گھر پہنچے، ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات نے اسپیکر پنجاب اسمبلی اور دیگر اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے مرحومہ کے سالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ اس موقع پر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ملک احمد خان کی ہمشیرہ کے انتقال کی خبر سن کر دلی افسوس ہوا، اہل خانہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جٹ چوک ایل ڈی اے فیز 1 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے زیر اہتمام جلسہ منعقد ہوا، جس میں صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک فیصل کھوکر نے خصوصی شرکت کی۔ جلسہ گاہ پہنچنے پر کارکنوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ جلسے میں چیئرمین کاشف حسین، یوتھ جنرل سیکرٹری پروان ندیم، کوارڈینیٹر مہر مٹھو سمیت کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ملک سیف الملک کھوکر نے کہا کہ ملک کی قیادت نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا اور آج پاکستان کا وقار بلند ہو چکا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ عوام کے کاموں کے لیے، جیسے کاشف حسین نے کہا، یہ بنیادی یونین کونسل ہے، یہاں کام ہونے باقی ہیں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، ایل ڈی اے کے رہنے والوں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بھی گلی رہی، سیورج رہا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ میں ذمہ دار ہوں۔ ہر دور میں 109 یونین کونسل جو بنیادی یونین کونسل ہے، چاہے منار پاکستان کا جلسہ ہو، اتفاق ٹاؤن کا ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، آپ نے الحمدللہ ادھر اس کو کامیاب کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں، اس موقع پہ میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی بات کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج جو پاکستان کو عزت ملی، میں اپنے ایئر مارشل حافظ قرآن ایئر چیف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور نے وومن ونگ کی صدر فریال تالپور کی سالگرہ کی پروقار تقریب سجائی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ لاہور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے وومن ونگ کی صدر فریال تالپور کی سالگرہ کے موقع پر تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب جوہر ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے دفتر میں ہوئی، جس میں پارٹی کارکنان نے شرکت کی۔ تقریب کی میزبانی صدر پیپلز پارٹی لاہور فیصل میر نے کی۔ انفارمیشن سیکرٹری مجید گوری، شاہدہ جبی، طاہرہ حبیب جالب اور ایڈوائزر آغا تقی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ فیصل میر نے فریال تالپور کی پارٹی خدمات پر روشنی ڈالی۔ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی برتھ ڈے لاہور کے دفتر میں جو آرگنائز کی، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عدی کی جو سیاسی اور
جو انہوں نے اسٹرگل کی پیپلز پارٹی کے لیے اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے. پیپلز پارٹی کے ورکرز سے تعلق ہے وہ ایک مثالی تعلق ہے, اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو خاتون ہونے کے باوجود جس طرح وہ پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کر رہی ہیں, وہ ایک ساری ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے. فریال تالپور کی سیاسی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور کارکنان نے ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا. مجید گوری نے فریال تالپور کی جدوجہد کو پارٹی کے لیے ایک مثال قرار دیا. پیپلز پارٹی ہے جس نے خواتین کی نشستوں کی بات کی, خواتین کو نشستیں دلوائی اور خواتین کے حقوق کی بات کی. تو آج فریال تالپور صاحبہ کی برتھ ڈے کے موقع پر فیصل میر صاحب اور دیگر ساری قیادت یہاں پر موجود ہے, اور پیپلز پارٹی لاہور 1 مئی کو فیصل میر صاحب کی قیادت میں مزدور تنظیموں کو اکٹھا کر کے دیگر مزدور گروپوں سے مل کر ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہی ہے. خواتین کارکنان نے بھی پارٹی میں فریال تالپور کی قیادت کو سراہا. محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے ایک امبریلا میں ساری خواتین کو, کارکنوں کو, عوام کو اپنے ساتھ سمیٹ کر پارٹی کو انتہائی اگلی صفوں میں لے جانے کی کوشش کی ہے, چاہے وہ کشمیر ہو, گلگت ہو, بلتستان ہو, لاہور ہو, پنجاب ہو, جو بھی جگہ ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اسٹرگل کیا, آج ہمیں بیگم نصرت بھٹو بھی یاد آتی ہیں کہ وہ اسی طرح عوام میں گھل مل کر عوام کے ساتھ سیاست کرتی تھی. پیپلز پارٹی کے جالوں نے فلک شگاف نعرے لگائے. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا, سٹی 42. فیصل ٹاؤن میں العمران اسپتال کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. مریضوں کا فری چیک اپ اور ادویات بھی فراہم کی گئی. العمران ہسپتال کے زیر اہتمام فیصل ٹاؤن میں فری میڈیکل کیمپ لگا. امراض قلب, نسواں, سرجری, گائنی, ریڈیولوجی اور یورولوجی سمیت مختلف شعبوں کے ماہرین نے مریضوں کو چیک کیا اور انہیں ادویات دیں. ایم ایس العمران ہسپتال ڈاکٹر تاجدار نصر اللہ کا کہنا تھا کہ العمران ہسپتال گزشتہ 4 برس سے مریضوں کے لیے فری کیمپس کا انعقاد کر رہا ہے. آج ہمارا اینول جو ہے وہ برانچ فری کیمپ ہے, جس میں ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہمارے پورے لاہور سے بھی پیشنٹس آ رہے ہیں, آؤٹ آف لاہور بھی آ رہے ہیں. اس میں ہمارے پروفیسر لیولز کے جو ہیں وہ کنسلٹنٹس اویلیبل ہیں جو فری کنسلٹنسی, اور ساتھ اس میں ہم اپنی میڈیسنز بھی ہے اور ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ باقی فیسلٹیز بھی وہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. مختلف شعبوں کے سینئر کنسلٹنٹس اور پروفیسرز نے فری میڈیکل کیمپ میں شہریوں کو سہولیات بارے آگاہ کیا. العمران ہاسپٹل میں یہ 4th اینول کیمپ ہے, اور ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو مریض آ رہے ہیں ان کا فری میں علاج بھی کیا جا رہا ہے اور مفت ادویات دی جا رہی ہیں. یہ بہت اچھی کاوش ہے. ساتھ میں کئی ٹیسٹ فری کیے جا رہے ہیں, جیسے BMD ہے, ملٹیپل جو ٹیسٹ ہیں لیبارٹری کے, اس پہ بھی ایون ڈسکاؤنٹس ہیں. تو یہ بہت اچھی سروس ہوتی ہے. ایک تو کمیونٹی میں آپ اپنا ریٹرن دے رہے ہوتے ہیں, سیکنڈلی یہ مور اوور ایک اویئرنیس کمپین بھی ہوتی ہے. کسی بھی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہیں کروا پاتے تو ہم ان کو یہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور اپنا علاج کروائیں. یہاں پہ تمام اس وقت ڈپارٹمنٹ جو ہمارے ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں, جس میں کارڈیالوجی ہے, آرتھوپیڈکس ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, گائنیکولوجسٹ ہیں, ایون تمام ڈاکٹر, سائیکیٹرسٹ, نیوٹریشنسٹ, الحمدللہ تمام ڈاکٹر اس پر دستیاب ہیں. اور وہ ہمارے پاس یہاں کیمپ کا ٹائم جو ہمیں رکھا ہے وہ 11 سے لے کے 3 بجے تک رکھا ہے. اور میں اپیل بھی کروں گا تمام حضرات سے جو آپ کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ ہمارے پاس آئیں. یہ کار خیر ہے جو العمران ہاسپٹل انجمن خواجگان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر ڈاکٹر کو, ہر فرد کو ایسے کار خیر میں ضرور حصہ لینا چاہیے. تو ان کی بہت بڑی کاوش ہے. میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ آج کے دور میں جبکہ ایک بہت زیادہ معاشی بدحالی ہے, وہاں جہاں پہ لوگ پرائیویٹ طور پہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ایسے حالات میں اسپیشلسٹ کے ساتھ کیمپ کرنا اور لوگوں کو جو ہے سہولیات ان تک پہنچانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کار خیر ہے. فری میڈیکل کیمپ کے موقع پر کوارڈینیٹر العمران ہسپتال اسد رضا اور ڈائریکٹر نرسنگ نوشین گلفام سمیت مختلف ہسپتالوں سے ماہرین نے شرکت کی. کیمرہ مین عدنان علی کے ہمراہ ابوبکر شیخ, سٹی 42. آل پاکستان یوگ میلہ سجایا گیا اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ملک بھر سے یوگا انسٹرکٹرز, ماہرین صحت اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ٹائیگر یوگا فاؤنڈیشن
فاؤنڈیشن پاکستان کی زیر اہتمام سجا آل پاکستان یوگ میلہ۔ تقریب کی سرپرستی چیئرمین آل پاکستان میاں ارشد علی نے کی۔ پاکستان بھر سے آئے یوگا انسٹرکٹرز میں 6 ماہ کا کورس مکمل کرنے پر اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ یوگیوں نے یوگا ایکسرسائز کے مختلف اور مؤثر طریقوں پر روشنی ڈالی۔ شرکا نے انہیں بے حد سراہا۔ یوگا انسٹرکٹرز نے ڈانس کے ذریعے ایکسرسائز کے منفرد طریقے بھی پیش کیے۔ یوگا پاکستان کی فرسٹ تھراپسٹ عائشہ خان نے خواتین کی مختلف بیماریوں کے علاج میں ادویات کی بجائے یوگا کو مثبت قرار دیا۔ پہلے لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی، وہ یوگا کو ایز اے ایکسرسائز دے رہے تھے، بٹ اب یہ اویئرنیس لوگوں میں گین ہو گئی ہے کہ وہ میڈیسن سے سوئچ کر کے یوگا کی طرف آ رہے ہیں۔ اور میں ایز اے یوگا تھراپسٹ جتنے بھی فیمیل کے ہیلتھ ایشوز ہیں، جوائنٹ پین، انزائٹی، ڈپریشن اس وقت بہت زیادہ ہے، پی سی او ڈی، انفرٹیلٹی، ایون کہ الحمدللہ ابھی ریسنٹلی ہم نے 3 کینسر کے پیشنٹس بھی جو ہے وہ ریکور کیے ہیں۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر وجاہت یوگی نے ٹائیگر یوگا فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا۔ چیئرمین ٹائیگر یوگا فاؤنڈیشن نے یوگا کو انسانیت کی فلاح، اصلاح اور بقا کے لیے نہایت اہم قرار دیا۔ سینئر نائب صدر ڈاکٹر سید خیبر الحسن نقوی نے صحت مند معاشرے کے لیے یوگا کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پیٹرن اینڈ چیف TYF اعظم گجر نے بتایا کہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے 60 افراد نے انسٹرکٹرز کورس مکمل کر کے انسانیت کی خدمت اور صحت کے فروغ کے لیے کام کرنے کا عزم کیا ہے۔ پروگرام میں صدر طارق غازی، انٹرنیشنل یوگا سرٹیفائیڈ جنرل سیکرٹری حافظ محمد اشرف سمیت دیگر عہدیداران بھی شریک ہوئے۔ فاؤنڈیشن نے انسٹرکٹرز کو وہ تربیت فراہم کی گئی جو لاکھوں روپے فیس ادا کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ ورلڈ ٹیبل ٹینس ڈے کے موقع پر پنجاب کالج آف کامرس میں ٹیبل ٹینس مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب کالج جمنیزیم میں ہونے والے مقابلوں کی مین سنگلز میں عثمان خلیل فاتح جبکہ طہا بلال رنر اپ رہے۔ ویمن سنگلز میں ایدن شہزادی فاتح جبکہ سید حجاب سہرا رنر اپ رہیں۔ ویمن پیرا ویل چیئر کیٹیگری میں ڈی جی خان کی رابعہ نے کامیابی حاصل کی جبکہ مردوں میں محمد مدثر فاتح رہے۔ پیرا ٹیبل ٹینس میں زین علی فاتح رہے جبکہ محمد بلال نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ کوچز اور ٹیبل ٹینس سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی ایونٹ کے موقع پر موجود تھیں۔ شہر کی مارکیٹس میں تربوز کی بہار آ گئی۔ گرمی بھگانے کے لیے شہری سرخ، میٹھے اور رسیلے تربوز خریدنے کے لیے منڈیوں اور بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ شدید گرمی کے باعث شہری ٹھنڈی اور قدرتی غذاؤں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تربوز اپنی افادیت کے باعث سر فہرست ہے۔ بازاروں میں جگہ جگہ سجے تربوز نہ صرف خریداروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں بلکہ گرمی سے نڈھال لوگوں کے لیے فوری راحت کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے تربوز نہ صرف گرمی کا توڑ ہے بلکہ معدے کو ٹھنڈے رکھنے سمیت جسم میں پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ صحت لی سب تو اہم چیز ہے۔ اگر دمانا خاص ہو اگر انہیں شربت بنا کے پیو گرمی دا توڑ جو ہے نا، گرمی دا توڑ دمانا ہے، یہ جسم واسطے بہت اہم چیز ہے اور پتہ نہیں یہ کنیاں بیماریاں نو ختم کر دینا ہے۔ پیٹ دی جنی اندرونی بیماری ہے نا، یہ سب نو ختم کر دینا ہے، خون نو واش کر دینا ہے۔ تربوز فروشی مطابق میٹھا تربوز پہچاننے کے لیے اس کا رنگ گہرا ہو، نیچے پیلا دھبا ہو اور بجانے پر کھوکھلی آواز آئے تو وہ پکا اور میٹھا ہوتا ہے۔ جو پکا ہوا ہوتا ہے تربوز، اس کی جو دھیمی آواز ہوتی ہے نا، دھیمی آواز وہ پکا ہوا ہوتا ہے اور لال بھی ہوتا ہے اور میٹھے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ معدے کے لیے بھی اچھا ہے، اس میں پانی کی جو لذت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شدید گرمی میں تربوز نہ صرف تازگی بخشتا ہے بلکہ صحت کے لیے بھی بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہری اس قدرتی نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیمرہ مین مبین کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔